اچھا مارشل صاحب، یہ آپ ہی کا نقطہ ہے، آپ سے چاہوں گا کہ اس پہ مزید ایکسپینڈ کریں. کیا اسرائیل اس تباہی کو، آپ ہی اس پہ تجزیہ دے رہے تھے کہ اس تباہی کو 2-4 دن اور سہ لے گا، یا آپ کے خیال میں وہ گھٹنے ٹیکے گا؟ کیونکہ جو ایران کے اندر ڈسٹرکشن کا لیول ہے وہ بہت اوپر ہے. جی پہلے تو ندیم صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے آج انوائٹ کیا. میرے خیال میں دونوں ممالک کے دوران ایک وار آف ایٹریشن شروع ہو گئی ہے. دونوں جو ہے اپنے بیسٹ ویپن سسٹمز لے کے میدان میں اترے ہیں، اور آج مقابلہ ہو رہا ہے کہ جی کہ جو ایئر کرافٹ یا ایئر فورس جو ہے وہ سٹرونگ ہو سکتی ہے، یا گراؤنڈ بیسڈ سرفیس ٹو سرفیس میزائلز زیادہ سٹرونگ ہو سکتے ہیں. جنگ شروع ہونے سے پہلے جس طرح مسعود صاحب کہہ رہے تھے، اسرائیل اپنے 2-3 ویپن سسٹمز کے اوپر بہت فخر کرتا تھا. ایک اس کا آئرن ڈوم سسٹم تھا، یا آپ کہیں کہ گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم تھا. پھر وہ بہت فخر کرتا تھا اپنے کیا کہتے ہیں ایئر فورس کی کیپیبلٹی کے اوپر، اور اس نے اس پورے ریجن کے اندر جو تباہی پھیلائی تھی وہ اپنی ایئر فورس کے ذریعے پھیلائی تھی. اور ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اندر بھی ایسا ہی کرے گا. اور میرا خیال جب وہ بھی جنگ میں اترے تو وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے جس طرح دوسرے گلف سٹیٹس کے ساتھ ہم نے ان کا برا حشر کیا، ہم یہاں بھی وہ برا حشر کر دیں گے. لیکن جو اہداف ہیں جو اسرائیل نے خود ڈیفائن کیے تھے جنگ شروع کرنے سے پہلے، اس میں سے صرف وہ 33% اہداف حاصل کر سکا، جس میں ملٹری لیڈرشپ کی اور سائنٹسٹ کی شہادت تھی. اب اس وقت جو ہے اگر آپ پچھلے 4-5 دن کا احاطہ کریں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ایران کے اوپر بہت زیادہ بمباری کر رہا ہے، اور اب وہ ملٹری ٹارگٹ سے ہٹ کے سیویلین ٹارگٹس کے اوپر آ گئے. لیکن اگر آپ ایران کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ انہوں نے انیشلی اپنے یعنی کہ آپ کہیں کہ لو میزائلز استعمال کیے. انہوں نے آئرن ڈوم کے اندر جو میزائلز تھے فار دی پروٹیکشن آف دی آئرن ڈوم، آپ ان کو استعمال کروایا. اور جب اسرائیل ڈپلیٹ ہو گیا تو انہوں نے اپنے ہائی ٹیک میزائلز کو یا سرفیس ٹو سرفیس میزائلز کو اس جنگ کے اندر لے آئے. تیسرے اور چوتھی رات کو ہم نے وہ دیکھا. سو اگر آپ پہلی رات کو دیکھیں تو not more than 15-20% of the missiles could penetrate the iron dome. لیکن کل رات جو ہم دیکھ رہے تھے وہ تو لگ رہا تھا کہ ایک کوئی آتش بازی ہو رہی ہے، اور یعنی کہ اتنی بڑی نمبر میں میزائلز جو ہیں وہ تل اویو، حیفا اور یروشلم کے اوپر گر رہے تھے. سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس اتنے میزائلز ہیں کہ اگلے 15-20 روز، مہینہ، 4 ہفتے اگر جنگ چلتی ہے تو وہ روزانہ اس کے اوپر 100-200 میزائل پھینک سکے؟ دیکھیے یہ تو ایک ٹاپ سیکرٹ نمبر ہے، ٹھیک ہے نا. وہ میزائل سٹیز کی جو فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی. میں آپ کو جو سینٹ کام کمانڈر تھے 2022 میں جنرل میکنزی، ان کی سٹیٹمنٹ کے حساب سے ایران کے پاس 3000 پلس بیلسٹک میزائلز ہیں. اگر ہم یہ بھی ازیوم کر لیں گے وہ سارے، اس میں سارے ہائپرسونک اور ہائی ٹیک میزائلز نہیں، اگر آدھے بھی ہیں تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایران روزانہ 100-150 میزائلز فائر کر رہے تو وہ بڑے آرام سے میرا خیال 2 سے 3 ہفتے تک اس جنگ کو کھینچ سکتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب جب وار آف ایٹریشن شروع ہو گئی ہے تو اب یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے، جس طرح مسعود صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا، کہ کون سا ملک پہلے بلنک کرتا ہے. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ G7 میٹنگ چھوڑ کر ابھی واپس واشنگٹن جا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ جو ہے نا ایک ہیلپ کی کرائے اسرائیل کی طرف سے آئی ہوگی کہ جی کہ ڈو سم تھنگ مور دین واٹ یو آر ڈوئنگ.